لیکن ہماری شریعت کے اندر انہیں منع کر دیا گیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابتدا کے اندر شراب پی جاتی تھی، شراب کے کاروبار ہوتے تھے، لیکن ہماری شریعت نے منع کر دیا، تو اب قیامت تک یہ منع ہی رہے گا. ابتدا کے اندر متع کرنا یہ حلال تھا، یعنی وقتی نکاح، لمیٹڈ نکاح شروع اسلام کے اندر، تو خیبر کے موقع پر یہ حرام ہو گیا، تو اب یہ قیامت تک حرام ہی رہے گا. یعنی جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو یہ جو ممانت ہے یہ اب قیامت تک قائم اور دائم رہے گی. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ احکام تمہارے لیے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت تمہیں میسر آ جائے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے. یہ جو شریعت ہے یہ ساری کی ساری رحمت ہے. یعنی شریعت کے اندر اگر کسی جرم میں کوئی سزا بیان ہوئی ہے، یہ بھی رب کی رحمت ہے. ایک بندے نے قتل کر دیا تو جواباً شریعت نے کہا بھائی اسے قتل کر دو. ایک بندے نے کسی کا رستہ روک کر ڈکیتی کی. چوری کرنا اور ہوتا ہے، ڈکیتی کرنا اور ہوتا ہے. چوری یہ ہے کہ چھپ کے مال لینا، اور ڈکیتی کرنا یہ ہے کہ سرے عام مسلمان کو ہراساں کر کے، خوف زدہ کر کے، اسلحے کی نوک پر یا اپنے زور پر یا جتھے پر اس سے مال چھیننا، اسے ڈکیتی کہا جاتا ہے. اس کی سزا اور ہے اور چوری کی سزا اور ہے. چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے، اور ڈکیتی کی سزا یہ ہے کہ جن بندوں نے ڈکیتی کی ہے سرے عام انہیں چوک کے اندر سولی کے اوپر چڑھایا جائے. اور اس دور کے اندر سولی کیا تھی؟ یعنی اس دور کے اندر سولی یہ تھی کہ قلم نما ایک چیز ہوتی تھی لوہے کی، قلم نما، بندے کو ناف کے ذریعے اس کے اوپر لٹکایا جاتا. یعنی ناف کے بل اس چیز کے اوپر رکھا جاتا اور پھر اسے گھما دیا جاتا. وہ اتنی تیز ہوتی تھی کہ اندر سے اس کی آنتیں، ناڑے سب کچھ کٹ جاتا تھا، اور اسی میں اس کی موت ہو جاتی تھی. اور شریعت کا حکم یہ تھا کہ 3 دن تک اس ڈکیت کی لاش وہ چوک کے اندر لٹکتی رہے، یعنی لاش کو نیچے نہیں اتارنا. اب قرآن نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تم سے محبت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے. شریعت جتنی کی جتنی ہے یہ رب کی رحمت ہے. رحمت کیا ہے کہ جب ایک ڈکیت کو یہ سزا دی جائے گی تو 10,000 تو ویسے سدھر جائیں گے. جب ایک چور کا ہاتھ کٹے گا تو 20,000 کو تو ویسے ہی عقل آ جائے گی. جب ایک قتل کرنے والے کو سرے عام چوک کے اندر اس کی گردن کو اتار دیا جائے گا تو آئندہ کوئی قتل کرنے کا نام نہیں لے گا. یعنی اس میں قصاص کے اندر ہمارے لیے زندگی ہے، یہ نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. یہ جو سزائیں بیان شریعت نے کی ہیں یہ بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. ہمارے ہاں تو کسی جگہ پر بھی سزائیں نافذ نہیں ہیں، اور سزائیں نافذ نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جرموں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. چور کو پتا ہے چوری کرنے کے بعد میرا ہاتھ تو نہیں کٹے گا، میں پیسے لگا کے باہر آ جاؤں گا، وہ دڑا دڑ چوریاں کر رہا ہے. قاتل کو پتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد میں پیسے لگاؤں گا، جج خریدوں گا، عدالت خریدوں گا اور میں باہر آ جاؤں گا. تو دڑا دڑ قتل ہو رہے ہیں. ڈکیتوں کو پتا ہے ہم پکڑے بھی گئے تو کچھ نہیں ہونا، 4 10 5 دنوں کے بعد ہم نے پھر باہر آ جانا ہے، پھر ہم اپنے کام میں مصروف، دڑا دڑ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر شریعت کے اصول جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے وہ نافذ ہوتے، کسی ایک ڈکیت کو سزا ملتی، کسی ایک چور کو سزا ملتی، کسی ایک بدکار کو سزا ملتی. شادی شدہ بدکار بندے کی سزا شریعت نے بیان کی، گڑھا کھود کے اسے سنسار کیا جائے. سنسار کیا؟ پتھر مار مار کر اسے مار دیا جائے. اب اگر ایک بدکار کو اس طرح کی سزا دی جائے جس پر شرعی طور پر بدکاری وہ ثابت ہو چکی ہے گواہوں کی روشنی کے اندر، تو باقی دنیا تو ویسے ہی سدھر جائے گی. یعنی جرموں کی سزا جو ہماری شریعت نے بیان کی، اللہ کہتا ہے کہ میری بہت بڑی رحمت ہے، میں رحمت کے ساتھ تمہارے اوپر رجوع کرتا ہوں. یہ بھی میرا کرم ہے، جو حرام حلال کو میں بیان کرتا ہوں تمہیں بتاتا ہوں، یہ میرا کرم ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ. یہودیوں کے اندر اور مجوسیوں کے اندر اور نصارہ کے اندر ایک بری رسم تھی. کیا؟ یعنی وہ مسلمانوں کو یہ جملہ بولتے تھے کہ تم بھتیجی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کرتے اور بانجی کے ساتھ نکاح
کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ آپ کو پتا ہے بھتیجی وہ محرم رشتوں کے اندر آتی ہے اور بھتیجی سے نکاح حرام قرار دیا گیا اور بانجی سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ تو وہ یہ سوال کرتے مسلمانوں سے، چونکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہماری شریعت کے اندر بھتیجی سے نکاح حرام قرار دیا ہے تو یہود و نصارہ کی شریعت میں بھی بالکل یہی تھا، چونکہ یہ جو حرمت والے رشتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں حرام ہیں اس طرح پچھلی شریعتوں کے اندر بھی حرام تھے۔ تو وہ مسلمانوں کو یہ جملے بولتے، دیکھو تم خالہ کی بیٹی سے تو نکاح کر لیتے ہو، لیکن تم جو اپنے بہن کی بیٹی ہے تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، یعنی جو تمہاری بانجی لگتی ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوتا، یہ تم نے کیسا قانون بنایا ہے؟ یعنی مسلمانوں کو یہ بات سمجھاتے تو رب کائنات نے کہا کہ یہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنی مرضی کی شریعت چاہتے ہیں، یعنی جیسے ان کے دل میں آتا ہے یہ ویسے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے اپنی راہ کو الگ کر لو، ان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اور اللہ کریم نے جو تمہیں بتایا ہے اس کے پیچھے چلو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے۔ یہ جو شریعت جتنی کی جتنی اللہ نے ہمارے لیے بیان کی ہے یہ ساری ہمارے اوپر آسانیاں ہیں، بہت ساری برائیوں کا فسادوں کا شریعت دروازہ بند کر دیتی، یعنی وہ فساد جو معاشرے کو خراب کرتے ہیں اگر شریعت کی راہ پر بندہ چلے، جن رشتوں کا حیا شریعت نے بیان کیا ان کے تقدس کو سمجھا جائے، پردے کو لازم کیا جائے، حرام حلال میں فرق رکھا جائے تو معاشرے میں ہونے والے بگاڑ ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جب دیوار پھلانگی جاتی ہے یعنی شریعت کی حدود کو کراس کیا جاتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، رشتوں کی جو دیواریں ہیں انہیں توڑا جاتا ہے، پھر معاشرے میں فساد آتا ہے، پھر برائیاں وہ سر نکالتی ہیں اور شریعت کی راہوں پر نہ چلنے کے نتیجے پھر معاشرے کے اندر فساد کی صورت کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اوپر آسانی کرتا ہوں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کو کمزور بنایا گیا، یعنی یہ بہت جلدی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے آسانی کرتے ہوئے شریعت کو بیان کیا ہے اور حرام حلال اسے بتائے ہیں۔ یہاں تک رب کائنات نے نکاح کے ذریعے جو تصرفات ہوتے ہیں اس کا بیان کیا ہے، یعنی یہ رشتہ تمہارے لیے حرام ہے اور یہ حلال ہے، اسے تم نے استعمال کرنا ہے اور اس کے تم نے قریب نہیں جانا، حدود اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اس کے فوراً بعد رب کائنات نے انسانی خواہشات کے اندر ایک دوسری چیز ہوتی ہے مال کے اندر جو حرام تصرف ہے اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا، اور قرآن کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا بندہ وہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ قرآن کا فیض اسے یہ بات باور کرائے گا۔ جب بھی حرام اس کے سامنے بن سور کر آئے گا تو قرآن اسے روکے گا، چونکہ قرآن سارے کا سارا نور کی گلی ہے، بندہ اگر اس کے اندر داخل ہو جائے یہ بندے کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، بندے کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ آئیے سنیے مال کے تصرف کا رب کائنات نے کس طرح بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ نصاب ہے ایمان والوں کا، کافروں کا نصاب نہیں ہے، یہودیوں کا نصاب نہیں ہے اور عیسائیوں کا نصاب نہیں ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ جملہ بولنا پڑتا ہے کہ جو نصاب مسلمانوں کا تھا وہ نصاب کافروں نے اپنایا ہوا ہے، یعنی مال حرام نہیں کھانا اور امانت داری کا ثبوت دینا ہے، دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، وہ سارے کام مسلمانوں نے پکڑے، حالانکہ ان کا کام تھا اس سے بچنا، اور کافروں کے لیے تو قانون ہی نہیں تھا۔ کافروں کے لیے قانون کیا تھا کہ تم ایمان قبول کرو، انہوں نے ہماری چیزوں کو فالو کیا اور ہماری چیزوں کو اپنایا، یہی تو وجہ ہے۔ ہمارے لوگ جب ادھر سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہیں کافر ہیں بڑے سچے ہیں، کافر پر دھوکہ نہیں دیتے ہیں، کافر پر بات سے پھرتے نہیں۔ بھئی یہ کوالٹی ہماری تھی جو قرآن پاک نے بیان فرمائی، یہ کوالٹی ایک سچے مسلمان کی تھی جو قرآن نے بیان فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ وہ کون کون سے طریقے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، پہلے آیت مکمل سن لیتے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ کہ کوئی سودا یعنی کوئی تجارت تمہاری بامی رضامندی کے ساتھ طے ہو جائے، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی تجارت کے ذریعے جو کمایا جانے والا تمہارا مال ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باطل طریقے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ فرماتا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ دو چیزیں اس آیت کے اندر بیان ہوئی، ایک باطل طریقے سے مال نہ کھانے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ بیان ہوا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اس کا کیا معنی ہے یہ ہم بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باطل طریقے کے ساتھ مال کھانا یہ کیا ہوتا ہے۔ اور آپ جب اسے دیکھیں گے، سنیں گے، محسوس کریں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان سر عام دڑلے کے ساتھ باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں، اور اسے اپنا حق سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور اسے جائز سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ ہم حلال، میں اگلے دن ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی یہ آپ دیکھیں یہ کہانیاں ہیں جن کا شاید عوام کو پتہ نہیں، لیکن درد والی کہانیاں ہیں۔ مسلمان یعنی سنے تو اندر سے اسے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان یہ بات کیسے کر سکتا ہے، وہ بچوں کو حرام کیسے کھلا سکتا ہے، وہ دن بھر دکان کے ٹھیے پہ بیٹھ کے جو کمائی کر رہا ہے وہ ساری غارت ہو جائے، وہ ساری اس کی دوزخ جانے کا سبب بن جائے، یہ کیسے کر سکتا ہے۔ یعنی وہاں سے انہوں نے کوئی چیز لی، چیز لینے کے بعد اپنی دکان پہ چلے گئے، یہ جو گاڑیوں کا کاروبار ہے، اور وہاں چیز لی 100 روپے کی اور 700 روپے اپنی طرف سے لکھا دی۔ اب مالک کو بتایا کہ ہم نے 200 کی چیز لی۔ اب یہ دھوکہ مالک کو تو نہیں پتا چلا، اس نے تو پرچی دیکھی، ابھی پرچی پہ لکھا ہے 200 کا، تو 200 کے وہ مارکیٹ کے ریٹ کہاں جانتا ہے، یا اس نے کسی سے جا کے پوچھنا کب ہے۔ یہ انہوں نے سمجھا ہم نے 100 کما لیا یا 100 مار لیا، بہت بڑا کام کر لیا۔ کیا کام کیا؟ آگ اپنے لیے خرید لی۔ وہ دن میں 1000 جو حلال کا کمایا تھا، اس 100 نے انہیں بھی برباد کر دی۔ اور غلط کام یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت بولے والے انسان، انہیں پتہ ہے، انہیں سب کچھ پتا ہے، اندر کا مفتی انہیں فتوے دیتا ہے، اندر کا انسان انہیں بتاتا ہے غلط کام ہے یہ، لیکن پھر بھی حرام کی لت پڑی ہے۔ باطل طریقے سے مال کمانا کھانا یہ ایک طریقہ کار بن چکا ہے۔ اللہ کریم، یہ پچھلے دنوں کے اندر ایک ڈینٹر کا فون آیا، بھئی ہمارے پاس ایک ایکسیڈنٹل گاڑی آئی ہے، تو اب جس بندے نے گاڑی ہمارے پاس لائی ہے، یعنی جو مالک تھا، اب لگی جس سے ہے اس نے بعد میں آنا ہے، وہ پہلے آ گیا، تو وہ آ کے ڈینٹر کو یہ بات کہہ رہا ہے، بھئی تم کہنا 30,000 کا کام ہے، وہ ڈینٹر کہتا ہے کام 10,000 کا ہے۔ بھئی جب کام 10,000 کا ہے تو میں 30,000 کا کیوں؟ اب وہ آگے سے اس سے دانہ ڈالتا ہے، کہتا ہے بھئی جب تم کو ہوگے نا 30,000 کا کام ہے تو 10,000 تم رکھو گے، 10,000 میں رکھوں گا۔ یعنی ہر شعبہ جات کے اندر حرام خوری اور باطل طریقہ، دھوکہ دے، سمجھتے یہ ہیں اگلے کو نہیں پتا چلا۔ بھئی اگلے کو پتا چلے نہ چلے، جس رب کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو دلوں کی تختیوں پہ لکھے راز جانتا ہے، وہ تو نیتوں سے واقف ہے۔ انہو علیم، یا اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کا آپ گشت لگا رہے تھے، اور گشت کرتے کرتے جب آپ ایک مکان کے پاس سے گزرے کہ روشنی چھن چھن اس سے باہر آ رہی تھی، ماں بیٹی کی گفتگو وہاں پہ ہو رہی ہے، ماں بیٹی کی گفتگو۔ ماں بیٹی کو کیا کہتی ہے کہ بیٹی ایسا کرو، دودھ تم دھو چکی ہو تو دودھ کے اندر پانی مکس کر دو۔ تو بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر نے منع فرمایا ہے، میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو ماں آگے سے بیٹی کو کیا کہتی ہے، بھئی دودھ میں پانی ملا دو، امیر المومنین اس وقت کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنے محل میں اپنے گھر میں، وہ ہمارے پاس موجود نہیں، بند کمرہ ہے، پانی ملا دو، انہیں کیسے پتا چلے گا؟ تو بیٹی اللہ سے ڈرنے والی وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، پر رب تو ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ، اچھا یہ گفتگو جناب عمر سن رہے تھے، آپ اندر نہیں گئے، آپ گھر چلے گئے۔ رات ختم ہوگی، صبح ہوئی تو آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو کہا فلاں گھر میں جاؤ، ایک نیک بیٹی ہے، جا کے پتہ کرو کہ اس کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کا رشتہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پتہ کیا گیا اس کا رشتہ نہیں ہوا، تو آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جس کا تقوی اس انداز کا تقوی ہے کہ بند کمرے کے اندر بھی اسے رب کا خوف موجود ہے، رب کا ڈر موجود ہے۔ وہ کہتی ہے عمر نہیں دیکھتا تو نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب سامنے والے کو نہیں پتا چلا، اب بندہ اپنی طرف سے تو یہ میں کہتا ہوں
جس شعبے کی بات کریں اس شعبے کے اندر آپ کو دھوکہ دہی والے لوگ ملیں گے، ملاوٹ والے لوگ ملیں گے، اور غصب کرنے والے، ناحق کمانے والے، اور مال ناحق کھانے والے، اپنی کمائیاں حرام کرنے والے وہ آپ کو ملیں گے۔ یہ فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، جب صبح یہ فروٹ سبزیاں نکالتے ہیں گندا مال یہ علادہ رکھ لیتے، ہر ریڑی کے ایک کونے کے اندر اپنی طرف کر کے وہ جو 2 نمبر مال وہ موجود ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک ٹارگٹ لگایا ہوتا ہے کہ ہر شاپر کے اندر، میں سب کو نہیں کہہ رہا الا ماشاءاللہ جنہیں رب کا خوف ہے وہ کہتے ہیں ہم نے صاف ستھرا لگایا، بھائی ہم 180 نے ہم 200 روپیہ لیں گے، بھائی 200 لو، گاہک کو اگر وہ چیز پسند آئے گی تو وہ تم سے خرید لے گا، نہیں پسند آئے گی کسی اور جگہ چلے جائے گا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ گندے مال کو بھی ہم نے سیل کرنا ہے، وہ سیل والا تھا ہی نہیں، چونکہ عیب والا مال بیچنے سے شریعت نے ہمیں منع کیا۔ رزق حلال، ہاں عیب والا مال صرف ایک صورت میں بیچا جا سکتا ہے، بتایا جائے خریدنے والے کو بھائی یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، خریدنا چاہتے ہو خرید لو، وہ 200 کا یہ میں تمہیں 50 کا دوں گا، یہ اس میں عیب موجود، عیب بتا کر بیچنا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عیب چھپا کے بیچنا، کالے شاپروں کے اندر گھر جا کے بندہ دیکھے تو 10 سیب خریدے تو 10 میں سے جناب 4 خراب نکلے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کاریگری کی، جو میں نے خریدا تھا میں نے بیچ ڈالا، بھئی یہ کاریگری نہیں ہے، ایک مسلمان کو دھوکا ہوا ہے۔ تو باطل، اللہ کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ میں چونکہ اس سے پہلے بھی غالباً 4-5 سال پہلے تجارت کے حوالے سے 5-7 نشستوں میں یہ بیان ہوا، لیکن اس ضرورت کو میں محسوس کرتا ہوں کہ تجارت کے حوالے سے گفتگو مزید ہونی چاہیے۔ ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بیان کیا جائے۔ دیکھیں فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑتا، یعنی جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری زبان میں تاثیر نہیں لیکن محمد عربی کے اقوال میں تو تاثیر ہے نا، قرآن میں تو تاثیر ہے نا، مذہب میں تو تاثیر ہے نا۔ یہ آج جمعے کی میں آپ کو بات بتاؤں، یعنی مندرہ کے اندر ایک بندہ کہتا ہے کہ 4 لاکھ روپیہ میرا سود بنا تھا، بینک کے اندر 4 لاکھ سود بنا تھا میرا، میں نے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے، لیکن میں نے آپ سے جمعہ کے اندر حدیث سنی کہ سود حرام ہے، 36 مرتبہ ماں سے گناہ کرنے سے بھی بڑا یہ گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو میں نے ان 4 لاکھ سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے جو اپنے بنتے تھے میں نے وہ لیے، میں نے وہ ختم کر دیا۔ اب یہ کیا فرق پڑتا ہے، یعنی ڈر ہے، خوف ہے، اس چیز کو جاگ لگانے کی ضرورت ہے، ذہن تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی جو باطل طریقے کے ساتھ مال کی کمائی ہے وہ کیا کیا ہے، شریعت نے بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر ڈنڈی مار کے سودا بیچا جائے، ملاوٹ والا مال بیچا جائے، اسی طرح ڈاکہ زنی، اسی طرح بتا خوری، رشوت کا لین دین، اسی طرح جھوٹ بول کے مال کو بیچنا، اسی طرح جھوٹی وکالت، غصب کے ذریعے مال بیچنا، سود کا مال، چوری کا مال، جوئے کا مال، شراب کا مال، بدکاری کی کمائی، یہ جتنے اور بھی بہت ساری اس میں قسمیں، یعنی چند قسمیں میں نے بیان فرمائی، یہ سارے کے سارے وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے مال باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، یعنی تجارت کرنے والوں میں سے کچھ ایسے یار کہتے ہیں یہ چیز اتنے کی ہم نے دینی ہے لے لو بے، لیکن کتنے بیچنے والے ایسے قسموں پہ آ جاتے ہیں، کلمے کی قسم لے لو میری خرید بھی نہیں بنتی، حالانکہ انہیں دل میں پتا ہوتا ہے کہ میری یہ خرید نہیں ہے، یہ جو میں 1000 مانگ رہا ہوں یہ میری خرید، میں نے تو خریدا ہے 500 کا، میں بیچ میں بجلی کا بل ڈال رہا ہوں، میں جو دکان پہ ملازم رکھے میں انہیں ڈال رہا ہوں، میں جو ادھر سے لے کے آیا بیچ میں کرایہ ڈال، تب جا کے 1000 کا بنا، یہ دل میں سارا انہیں کیلکولیٹ پتا ہے، لیکن قسم اٹھا کے اپنا مال گندا کر، صاف جملوں میں بول دے بھی 1000 کا بیچوں گا میں، آپ کو وارہ ہے تو لے لو، نہیں وارہ تو کسی اور کے پاس چلے جائے۔ یہ ہے مال کو حلال کرنے کا طریقہ، بیچا اپنا ہی مال ہے، حلال کمایا ہوا مال ہے، لیکن جھوٹی قسم اٹھا کر اس مال کو اس نے حرام کر دیا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی، چونکہ بندے نے تیرے اوپر اعتبار نہیں، جو تو نے نام لیا ہے رب کا، بندے نے اس پہ اعتبار کیا، بھئی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ کا، بندے نے اس پہ اعتبار کیا، مال تو بک جائے گا، وہ لے لے گا، چونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، آخری حد پہ تو آ گیا، لیکن اگر تیرا یہ کلمہ پڑھنا جھوٹا ہے، فرمایا مال تو بک گیا ہے پر یہ 1000 تیرے لیے برکت نہیں دے گا، یہ کتنے 1000 ساتھ لے کے نکلے گا،
میں آئیے آپ کے سامنے چند حدیثیں اس عنوان پر بھی پیش کر دیتا ہوں۔ مال حرام سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو حفاظت عطا فرمائے اور رزق حلال کی اللہ فراوانی عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں ان کی معلومات رکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ حدیث شریف جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے لگا ہوں، یہ آقا حضور کا فرمان مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اسے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، یہ جتنے مال ابھی میں نے ذکر کیے مال حرام حاصل کرتا ہے، فرمایا اگر اسے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ اس کا قبول نہیں ہوتا، خرچ کرتا ہے تو خرچ میں برکت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اگر وہ اپنے بعد چھوڑ کر مر جاتا ہے تو یہی مال اس کے دوزخ جانے کا سبب بن جاتا، یعنی اکٹھا کر کے چھوڑ کے مر گیا، بینک میں رکھایا، کوئی جائیداد خریدی، مارکیٹ بنائی، تھا مال حرام، اب یہ دنیا سے چلا گیا۔ چونکہ انسان تو مال کا مالک تب تک ہے جب تک زندہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تین مال تیرے ہیں، ایک وہ جو تو نے کھا لیا، ایک وہ جو تو نے پہن لیا، اور تیسرا وہ جو تو نے اپنے ہاتھ سے رب کی راہ میں دے دیا۔ حضور یہ باقی کس کے؟ فرمایا تمہارے نہیں ہیں، یہ باقی تمہارے وارثوں کے، تم جب تک زندہ ہو استعمال کرو گے، مال تمہارا تم مال کے، گاڑی تمہاری تم گاڑی کے، کوٹھی تمہاری تم کوٹھی کے، جائیداد تمہاری تم جائیداد کے۔ جیسے ہی سانس کی مالا ٹوٹے گی یہ دوستیاں ختم۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کو چھوڑتی ہے حدیث کی روشنی میں وہ بندے کا مال ہے، یعنی سانس جب نکلتی ہے، ٹوٹتی ہے، موت آتی ہے، سب سے پہلے جو چیز جدائی ڈالتی ہے وہ بندے کا مال ہوتا ہے۔ حلق سے سانس کا نکلنا ہے، مال ختم ہو گیا۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ آخری وقت میں روح جسم سے بندے کی نکل رہی تھی تو اس نے یہ جملے بول دیے، اس نے کہا میرا فلاں باغ اللہ کی راہ میں، میرا فلاں مال اللہ کی راہ میں، بھئی یہ دے دینا یہ دے دینا اللہ کی راہ میں۔ ایسے کرتے کرتے نا اس کی روح نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ اس بندے نے موت کے وقت جان نکل رہی تھی تو اس نے کہا میرا فلاں باغ بھی دینا فلاں مال بھی دینا اللہ کی راہ میں، اب ہم کیا کریں؟ تو آقا حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جب اس نے کہا نا کہ میرا فلاں مال اللہ کی راہ میں، یہ اس وقت اس کا تھا ہی نہیں، کیونکہ موت آ چکی تھی نا، یہ تو اس وقت وارثوں کا تھا، اس کا نہیں تھا، اس کا تب تھا جب یہ حیات تھا، تب یہ مالک تھا اس کا، موت آ گئی ملکیت ختم، یہ اس کی ملکیت سے نکل گیا، اب مالک وارث ہیں، ان کی مرضی ہے، چاہے تو دیں چاہے تو نہ دیں۔ جب ہم مالک کی صرف اتنے کے ہیں جتنا ہم نے کھایا ہے، جتنا ہم نے پہنا یا جتنا ہم نے اللہ کی راہ میں دیا، باقی ہمارا ہے ہی نہیں، تو پھر پیچھے چھوڑ کر مرنا اور پھر آگ میں جا کے جلنا، میں کہتا ہوں بہت بڑی بیوقوفی ہے، اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا روشن مستقبل کر کے جائیں گے، حلال سے روشن مستقبل کرو، روشن گھر بناؤ، روشن کاروبار کرو، لیکن حرام سے نہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، اپنے بات چھوڑ کر مرے گا تو جہنم جانے کا سامان ہے۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں اللہ نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث سے نہیں مٹاتا۔ یعنی مال حرام یہ کبھی بھی بندے کے جنت جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اور دوسری حدیث میں میرے محبوب نے فرمایا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے اس جسم پر جنت کو حرام کر دیا جو حرام غذا سے پلا ہوا ہے، جس کا کھانا پینا، جس کی غذا حرام کی ہے، وہ جسم جنت کے اوپر حرام ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے حلال کمائی جو 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ تبلیغ تھی، یعنی ہر پیغمبر اپنے دور کے اندر مال حرام سے بچاتا رہا، حلال کمائی کا حکم دیتا رہا، تو جس جسم کو پالا ہی حرام سے گیا، فرمایا وہ جنت کے اندر اس کا داخلہ حرام ہو جائے۔ اور تیسری حدیث میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جائے، میرے لیے دعا کریں۔ تو میرے محبوب نے دعا نہیں کی، وظیفہ بتایا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا ایک لقمہ اگر
اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس بندے کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ یعنی دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ آقا حضور نے ارشاد فرمایا، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے اگر رزق حلال استعمال کرو گے۔ اور چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم نے ایک بندے کا ذکر کیا تو لمبا سفر طے کرتا ہے، بال پراگاندہ ہیں، بدن غبار آلود ہے، اور اپنے ہاتھ اس نے آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں کی، یا رب یا رب یا رب، وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو میرے محبوب نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مجھے بتاؤ اس بندے کی اللہ دعا کیسے قبول کرے گا کہ کھا کے جو آیا ہے وہ حرام کا ہے، پہن کے جو آیا ہے وہ حرام کا ہے، پی کے جو آیا ہے وہ حرام کا ہے، لباس جو پہن کے آیا وہ حرام کا ہے، سفر میں جو خراجات وہ حرام، کیسے دعا اللہ اس کی قبول کرے گا؟ یہ اس سے محدثین نے کہا کہ اس سے مراد سفر حرمین شریفین ہے، کہ اگر بندہ مقدس سفر کرتا ہے، اتنا لمبا سفر، اس دور کی بات جب پیدل سفر ہوتے تھے، بال پراگاندہ ہو گئے، مٹیاں پڑی ہیں، چہرے گرد آلود ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے بندہ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ جو پہن کے آیا وہ حرام کا، جو کھا کے آیا وہ حرام کا، جو پی کے آیا وہ حرام کا، کاروبار حرام کا۔ اب فرمایا رب کے گھر کے اندر آیا ہے، بتاؤ میرے صحابہ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ مانا کیا تھا کہ مال حرام یہ دعاؤں کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اور جو مال بامی تجارت سے رضامندی سے تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ تجارت کیا ہے، یہ مال کون سا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم اس پر کلام سماعت کریں گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال کی اللہ فراوانیاں عطا فرمائے، رزق کی تنگیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔